بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے تمہیں اے نبی حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ شان نزول اور نہر کوثر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے، پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ رسول اللہ کیسے مسکرائے، تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنتی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بعض فوائد کا ذکر اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ مسند احمد نیز بخاری کی روایت میں ہے کہ معراج والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں اور بہت سی ہم نے سورہ اسراء کی یعنی بنی اسرائیل کی تفسیر میں بیان بھی کر دی ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں نبی کی ایک حدیث ہے کہ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوثر کیا ہے؟ اس پر آپ نے یہ حدیث بیان کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان پرندوں کی نسبت یہ فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نہر بیچوں بیچ جنت کی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوثر سے مراد وہ بھلائی اور خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سن کر کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے، تو سعید نے فرمایا وہ بھی ان بھلائیوں اور خیر میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی ہیں۔ اور بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد بہت سی خیر ہے، تو یہ تفسیر شامل ہے حوض کوثر وغیرہ سب کو۔ کوثر ماخوذ ہے کثرت سے، جس سے مراد خیر کثیر ہے، اور اسی خیر کثیر میں حوض جنت بھی ہے، جیسے کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے۔ ایک فائدہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہت بہت بھلائیاں مراد ہیں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت، قرآن، ثواب آخرت کوثر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کوثر کی تفسیر نہر کوثر ہی مروی ہے، جیسے کہ ابن جریر میں سندن مروی ہے۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونا چاندی ہے، جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ تفسیر مروی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت مرفوع بھی آئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اس وقت گھر پر نہ تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو قبیلے بنو نجار سے تھیں انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ تو ابھی ابھی آپ ہی کی طرف گئے ہیں، شاید بنو نجار میں رک گئے ہوں، آپ تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کی چاچی نے آپ کے سامنے ملیدہ رکھا جو آپ نے تناول فرمایا۔ چاچی خوش ہو کر فرمانے لگی کہ اللہ رچائے بچائے، اچھا ہوا کہ خود تشریف لے آئے، میں تو حاضر دربار ہونے کا ارادہ کر چکی تھی کہ آپ کو حوض کوثر عطا ہونے کی مبارکباد دوں۔ مجھ سے ابھی ابھی ابو عمارہ نے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس حوض کی زمین یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیوں کی ہے۔ اس کے ایک راوی حرام بن عثمان ضعیف ہیں، لیکن واقعہ حسن ہے، ثابت ہے، اور اصل تو تواتر سے ثابت ہو چکی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے ثابت ہے کہ کوثر نہر کا نام ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں خیر کثیر عنایت فرمائی اور ایسی پرشوکت نہر دی تو تم بھی صرف میری ہی عبادت کرو، خصوصاً نفل، فرض نماز اور قربانی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی کرتے رہو، جیسے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، یعنی آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنہار ہے تمام جہانوں کے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ مراد اس آیت میں قربانی سے اونٹوں کا نحر کرنا یعنی ان کو ذبح کرنا وغیرہ ہے۔ مشرکین سجدے اور قربانیاں اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کے نام کی کرتے تھے، تو یہاں حکم ہوا کہ تم اے نبی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی مخلصانہ عبادتیں کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، یہ تو فسق ہے۔ نحر سے کیا مراد ہے؟ اور کہا گیا ہے کہ مراد ونحر سے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نماز میں سینے پر رکھنا ہے۔ یہی علی رضی اللہ عنہ سے غیر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کے شروع کے وقت رفع الیدین کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے سے قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تینوں قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں منقول ہیں۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ونحر سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹھ رکوع سے سر اٹھائے تو اعتدال کرو اور سینے کو ظاہر کرو یعنی اطمینان حاصل کرو۔ یہ سب اقوال تو غریب ہیں، اور صحیح پہلا قول ہے کہ مراد ونحر سے قربانیوں کا ذبح کرنا ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر اپنی قربانی ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے، جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے اس نے شرعی قربانی کی، اور جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، یہ سمجھ کر کہ آج کے دن گوشت کی چاہت ہوگی۔ نبی نے فرمایا، بس وہ تو کھانے کا گوشت ہو گیا۔ صحابی نے کہا، اچھا اللہ کے رسول، اب میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیا یہ کافی ہوگا یعنی قربانی دینے میں؟ نبی نے فرمایا، ہاں تجھے تو کافی ہے، لیکن تیرے بعد 6 مہینے کا بکری کا بچہ کوئی اور قربانی نہیں دے سکتا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ٹھیک قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی تمام نمازیں خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ادا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ادا نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کی راہ خون بہائیے، کسی اور کے نام پر قربانی نہ کیجیے۔ اللہ کا شکر بجا لائیے جس اللہ نے آپ کو یہ بزرگی دی اور وہ نعمت دی جس جیسی کوئی اور نعمت نہیں، آپ ہی کو اس کے ساتھ خاص کیا، یہی قول بہت اچھا ہے۔ محمد بن کعب القرظی اور عطاء الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، آپ سے اور آپ کی طرف اتری ہوئی وحی سے دشمنی رکھنے والا ہی قلت و ذلت والا، بے برکتہ اور دم بریدہ ہے۔ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں اتری ہے۔ یہ آدمی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو، دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں، اس کے انتقال کرتے ہی اس کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اس پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی ہے۔ شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط کے حق میں یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور جماعت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بزار میں ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ معظمہ میں آیا تو قریشیوں نے اس سے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ اس بچے کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی ساری قوم سے الگ تھلگ ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں در و بست بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ خبیث کہنے لگا کہ بے شک تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری، اس کی سند صحیح ہے۔ آقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو یہ بدنصیب مشرکین سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دشمن ہے، جن جن کے نام لیے گئے وہ بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی۔ ابتر کے معنی ہے تنہا۔ عرب کا یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نرینہ اولاد مر جائے تو کہتے ہیں بس آ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال پر بھی انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا، جس پر یہ آیت اتری۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابتر وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر مٹ جائے۔ ان مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہی خیال کیا تھا کہ ان کے لڑکے تو انتقال کر گئے، وہ نہ رہے جن کی وجہ سے آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا نام نہ رہتا۔ حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ آپ کا نام رہتی دنیا تک رکھیں گے، آپ کی شریعت ابد الآباد تک باقی رہے گی، آپ کی اطاعت ہر کہہ و مہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور پاک نام ہر ایک مسلمان کے دل و زبان پر ہے اور قیامت تک فضائے آسمانی میں عروج و اقبال کے ساتھ گونجتا رہے گا۔ بحر و بر میں ہر وقت اس کی منادی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور ازواج مطہرات و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قیامت تک درود و سلام بے حد و بکثرت بھیجتے رہیں، آمین۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الکوثر کی تفسیر مکمل ہوئی۔